یہ بہت ہمت سے میں یہ بات بول رہا ہوں، بہت کم عالم یہ بات بولیں گے۔ اہل السنہ والجماعہ کے اندر بھی ایک بڑے پیمانے پر یعنی نادانی کے ساتھ کم علمی کی وجہ سے غلطی آ گئی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ یہ اصل مسلمان ہے صاحب۔ اہل السنہ والجماعہ اصل مسلمان وہ کون ہے، کیسے ہے؟ جی کس کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ؟ اہل السنہ والجماعہ جو اپنے سب سے پہلے اہل السنہ ہو، جو سنت یعنی کس کی؟ ابو حنیفہ کی سنت، امام مالک کی سنت، شافعی کی سنت، احمد بن حنبل کی سنت، غوث اعظم کی سنت۔ کس کی سنت بھائی؟ کس کی سنت؟ سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ مراد ہے اہل السنہ۔ اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ، یہ یاد رکھ لو یہ لفظ۔ اہل سنت میں جو لفظ سنت ہے وہ اہل السنہ المحمدیہ مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے۔ بھلے اس سنت پر ریسرچ کرنے کا ان کا میتھڈ امام اعظم ابو حنیفہ کا میتھڈ ہو سکتا، ریسرچ کرنے کا۔ حنفی کوئی مسلک الگ سے نہیں ہے، حنفی مسلک ہے، مسلک آف ریسرچ ہے۔ یہ ریسرچ کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ صحیح سنت تک پہنچنے کے لیے جانچ پڑتال کیسے ہو، سمجھ اس کی کیسے حاصل کر۔ تو حنفی مسلک، حنفی میتھڈ آف ریسرچ، یا شافعی میتھڈ آف ریسرچ، یا حنبلی ہو یا شافعی ہو یا امام اوزاعی کا ہو یا امام کسی کا ہو، جو عمل سنت مصطفی، جو آدمی خود کو سنت مصطفی کا تابع سمجھے وہ اہل السنہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنا اپنا نصب العین اور اپنا زندگی کا ٹارگٹ بنا لے وہ اہل السنہ ہے۔ پھر اس کے بعد والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، والجماعہ کا مطلب اہل الجماعہ، اہل السنہ و اہل الجماعہ، ایسا ہے اس کا معنی۔ یعنی والجماعہ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ سنت والے اور جماعت والے، یہ معنی ہے اس کا۔ جماعت والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اپنا اپنا ٹکڑا الگ بنائیں گے اور کہیں گے ہم صحیح ہے اور باقی سب کو غلط کہہ دیں گے۔ تشیع والے حضرات نکلے اور بولے کہ ہم ہی مؤمنین ہیں، باقی سب تو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں، یہ سب تو پتہ نہیں کہاں جہنم وہنم میں جانے والے ہیں۔ کچھ شدت پسند نکلے اور کیا کہتے ہیں ناصبی نکلے اور خارجی نکلے، انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ درگاہ کو جا رہے ہیں اور سب کے سب جہنم میں جانے والے، جنت میں جانے والے تو موحد اللہ کو ایک ماننے والے بس ہم لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طریقہ کار فرقے والوں کا ہی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، جو بھی بنیادی ایمان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہو، اللہ کو مانتا، فرشتوں کو مانتا، قرآن کو مانتا، آخرت کو مانتا ہو، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہو، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، اس کو اپنا بھائی بتانا، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، یہ ہے الجماعہ۔ آج اہل السنہ والجماعہ کی جو سب سے بڑی ہمارے بر صغیر کے اندر جو سب سے زیادہ کٹر سنی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کا صبح شام خالی ایک ہی کام ہے، AK-47 لے کر وہ کیا کہتے ہیں، تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر تو جہنمی تو جہنمی، بس یہی چل رہا ہے، بس ایسے بس گن اٹھائے ہوئے ہیں جی۔ وہ مدرسے والے پورے کے پورے کافر، وہ مولانا اور ان کے سارے فالوورز لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ایک جملے میں کافر کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بیانات آئے تھے، تبلیغ جماعت اور سارے تبلیغ جماعت کے فالوور جو ہے سب کے سب کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے دیوبندی کافر ہیں، یہاں سے وہاں تک سارے جماعت اسلامی والے کافر ہیں، سارے اہل حدیث کافر ہیں، سارے شیعہ کافر ہیں۔ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ؟ نہیں 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 نہیں، یہ بالکل نہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اہل السنہ والجماعہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ امت محمدیہ ایک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹنے نہیں دیے، مولا علی علیہ السلام ٹوٹنے نہیں دیے۔ کسی نے توڑ دیا؟ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں توڑ کر امت کو 2 دھڑوں میں معاویہ بن ابی سفیان نے بانٹ دیا تھا، 2 دھڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام فل سٹرگل کیے ہیں، کمپلیٹ سٹرگل کیے ہیں جوڑنے کے واسطے۔ ادھر انہوں نے توڑ دیا، ادھر اہل نہروان نے، نواسب نے ادھر سے توڑ دیا، خوارج نے، خارجیوں نے توڑ دیا، ادھر شامیوں نے توڑ دیا، امت مسلمہ کو توڑ دیا۔ نہروان کا فتنہ تو مولا علی علیہ السلام ختم کر دیے، لیکن صفین کا ختم نہیں ہو پایا اور مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کیا کرے؟ پھر جوڑ دیے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، دیکھیے لوگ توڑنے پہ محنت کرتے ہیں اور اہل بیت عمل کر کے بتائے، بھلے اختلاف کسی شدت لیول پر جائے، لیکن لا الہ الا اللہ والے 2 دھڑوں میں نہ بٹے، 2 دھڑوں میں نہ بٹے، وہ الگ الگ رخ پر نہ جائے، جوڑنے کا کام کرنا، قریب کرنا، وہ سارے راستے تلاش کرنا۔ مسلم یونٹی، مسلم امت لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو کافر سمجھ رہے لوگ اور پڑھ رہے ہیں قرآن، کیا فائدہ کرے گا قرآن تمہارا؟
جو لوگ مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے پر مساجد دھو رہے ہیں، ایک دوسرے پر لاٹھیاں لے کر مسجد کے قبضوں کے لیے سراں پھوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پولیس کیسز ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑ جھگڑ کر، مناظرے کر کر، گاؤں کے گاؤں فساد کر کے، کسی سے ہاتھ ملانے یا کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے ان کے تجدید نکاح اور تجدید ایمان کروا رہے ہیں، ان سے پھر سے کلمہ پڑھا رہے ہیں ان کو، کیا بولے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فتنوں میں پڑھ کر اب اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہیں گے؟ نہیں، الجماعہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والوں کا نام ہے، جوڑنے کی محنت کرنے والوں کے نام۔ میں آپ کو ایک بنیادی طور پر بتا رہا ہوں، شیعوں کے پاس جتنا فقہ جعفری ہے، جتنا فقہ جعفری، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنا غیر مقلدین کا ظاہری فقہ ہے، ظاہری فقہ جا کر سارا کا سارا داؤد ظاہری پر رکتا ہے۔ داؤد ظاہری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، شیعوں کا جو فقہ ہے جس کو وہ فقہ جعفری کہتے ہیں، فقہ جعفری جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام پر رکتا ہے۔ یمن کے جو حوثی لوگ ہوتے ہیں اور وہ غیر حوثی ہے، وہاں پر یمن کی ایک بڑی تعداد، آپ کہہ سکتے ہیں مور دین 50%، آئی تھنک میرا اندازہ ہے 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زیدی ہے۔ زیدی لوگ کا فقہ جو جا کر امام محمد الباقر کے بھائی امام زید بن علی پر رکتا ہے۔ ان میں سے کون سے کمزور آدمی ہے بتائیے؟ ان میں سے کون سا آدمی کمزور ہے؟ نہیں، یہ سب کے سب جا کر ایک جگہ جوڑ رہے ہیں۔ ہم کو جو چیز ڈیوائیڈ کی ہے نا اس امت کو، وہ چیز ہے بدتمیزی اور گستاخی، کہ کوئی فرقے کا آدمی کسی اور کی شان میں جب بدتمیزی کرتا، اگر کوئی شیعہ بھائی اگر جعفری فقہ پر عمل کرتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کر تکبیرات کرتا ہے، یا جمع بین الصلاۃ کرتا ہے، یا ایک ٹھیکری رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کرتا، سادہ زمین پہ سجدہ نہیں کرتا، تو کیا ٹھیکری رکھ کر نماز پڑھنے کی روایت نہیں ہے کتابوں کے اندر؟ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں مٹی پر سجدہ کرنے کی روایت نہیں ہے، جمع بین الصلاۃ کرنے کی روایت نہیں ہے، دو نمازیں اکٹھا پڑھنا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنے کی روایت یا ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنے کی روایت اہل السنہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ سبھی موجود ہے، جتنا آپ فقہ جعفری کہیں گے سارا کا سارا فقہ جعفری اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنا فقہ ظاہری کہیں گے یا آپ اہل حدیثوں کا آپ فقہ کہیں گے، جتنا ظاہری فقہ کہیں گے سارا اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنا آپ زیدی فقہ کہیں گے سارا اس کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کو اپنا مسلمان بھائی بنا کر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ڈویژن جو آیا ہے وہ جسٹ گستاخی کی وجہ سے آیا ہے، کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ جو حضرات اہل بیت کے خلاف بولے ہم ان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے، جو آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گستاخی کرے ہم اس کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ انہی کے فقہ پر رہے، اگر وہ انہی کے مسلک پر رہے اور گستاخی کو اگر چھوڑ دیے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو گلے سے لگانا چاہیے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ فقہ اس کا الگ ہوگا، میں ہاتھ ایسا باندھ کے پڑھتا ہوں وہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھاتا ہوگا، میں آمین آہستہ کہتا ہوں وہ زور سے کہتا ہوگا، میں پیر قریب رکھتا ہوں وہ پیر دور رکھتا ہوگا، میں حنفی لکھتا ہوں وہ جعفری لکھتا ہوگا، وہ ظاہری لکھتا ہوگا، وہ غیر مقلد لکھتا ہوگا، وہ محمدی لکھتا ہوگا، وہ زیدی لکھتا ہوگا۔ اگر اس کے اندر گستاخی نہیں ہے تو یاد رکھ لو اہل السنہ والجماعہ ہونے کے اعتبار سے آپ پر فرض ہے یہ کہ آپ اس کو اپنا بھائی مانیں، اور وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اسی کو کہتے ہیں الجماعہ۔ یہ آئیڈیالوجی ختم ہو گئی امت کے اندر سے، اور سمجھ لیے کہ جماعت مطلب وہ چار مسلک ماننے والے، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو مانتے ہیں بس یہی حضرات اہل سنہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ الجماعہ امت کو متحد کرنے کا نام ہے، امت کو متحد کرنے کا۔ فقہ میں اختلاف پہلے دن سے تھا، قیامت تک رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عقائد کے ڈیٹیلز میں، ڈیٹیلز آف فیتھ میں، عقائد کے تفصیلات میں زمانے صحابہ سے اختلاف تھا، قیامت تک اختلاف رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کو ایک الگ ٹکڑا بنا کر ان کو جہنمی سمجھنا، یہ فرقوں کا کام ہے، جماعت کا کام نہیں ہے، جماعت کا کام نہیں ہے۔ جماعت میں جس چیز کی شدت سے پابندی ہے وہ ہے ادب۔ ایک تو پوری قوت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھنا، اور دوسرا ان کو لے کر ساتھ میں یہ غور کرنا کہ سب کو ساتھ میں لے کر کس طرح سے گستاخی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والے کو کس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ جو بدتمیز ہے پوری کی پوری کمیونٹی کو اٹھا کر ایک ساتھ جہنم میں بھیج دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس میتھڈ پر سوچیں گے، اس طریقے سے عمل کریں گے تو صحیح اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، اور صحیح طریقے سے پھر امت کی یونٹی کے لیے کام کر سکیں گے۔ اختلافات رہیں گے، اختلافات رہنے کے باوجود مل جل کر کام کر سکتے ہیں،
اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ موٹ الجماع نہیں چلانا، وہ ہم نہیں مانتے وہ جھوٹ موٹ کا الجماع۔ ہر گروہ اپنے آپ کو الجماع کہہ لے کے بیٹھ جائے اور گروہ پہ پورے پکے رہیں، سب کو کافر سمجھتے ہوئے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوئے اور کہے ہم الجماع نہیں، اس کو جماع نہیں، اسی کو فرقہ کہتے ہیں۔ فرقوں کا شیوا ہے یہ، فرقوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو جہنمی اور کافر سمجھتے ہیں۔